8-10 مہینے ہو گئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے. آپ نے کبھی بھی عالمی جو ہے وہ قیمتوں کا رونا نہیں سنا ہوگا، نہ وفاقی حکومت کی طرف سے نہ پنجاب کی حکومت کی طرف سے. جہاں پر مہنگائی میں پرابلم تھی اس کو باقاعدہ نہ صرف ہم نے اس کا اعتراف کیا بلکہ اس کے لیے سر توڑ محنت کی ہی چیف منسٹر صاحبہ نے. ان کا میں نے جیسے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ ان کی پہلی میٹنگ جو ہے اوتھ لینے کے بعد وہ بھی جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں اور مہنگائی کی صورتحال کے حوالہ سے تھی. تو یہ مہنگائی کا رونا جو ہے یہ نہیں رویا، اس کے اوپر الحمدللہ عمل کر کے دکھایا. اور آج جو ہے وہ بڑے بڑے عالمی جریدے جو ہیں اور رپورٹس بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان نے ونڈرز کیے ہیں. وہ اسٹاک ایکسچینج کی جو ہے وہ اس کے اندر ہو، وہ ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر ہو، وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جو سرپلس میں ہو گیا ہے، اور اس کے بعد مہنگائی میں 4.1% جو ہے وہ مہنگائی کی شرح اس جو ہے وہ دور حکومت میں آ گئی ہے، جو پچھلے 80-81 مہینوں میں کہ جو ہے وہ بات اس لیول پہ پہنچی ہے. اور یہ اس میں الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اس پہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی میں خود چشمدید گواہ ہوں. جتنی محنت وہ مہنگائی کے اوپر کرتی ہے، جو ان کے دفتر میں ڈیش بورڈ لگا ہوا ہے، اس ڈیش بورڈ کے اوپر جو سب سے زیادہ مستقل سکرین ہوتی ہے وہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں پہ ہوتی ہے. باقی وہ کلک کر کے وہ دیکھ سکتی ہیں اپنی چھت اپنا گھر پہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچی، ان کی جو فری ادویات ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے. سو وہ چیک کرتی رہتی ہیں، جو کہ مستقل سکرین ہوتی ہے وہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں پہ ہوتی ہے. اور آج جو اس حوالے سے 3 خوشخبریاں جو میں نے آپ کو دینی ہیں، اس میں سولر پینل جس کا کچھ دن پہلے چیف منسٹر صاحبہ نے افتتاح بھی کیا تھا، اس کی کچھ تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور بجلی کی قیمتیں یقیناً مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کتنا افیکٹ کیا ہے پاکستان کی اکانومی کو بھی، اور پاکستان کے عوام کے اپنے جو بجٹ ہے اس کو بھی. میں وفاقی بڑے بڑے بجٹوں کی بات نہیں کر رہی، میں گھر کے بجٹ کی بات کر رہی ہوں. اور بجلی کی قیمتوں نے اس کو بہت جو ہے وہ تکلیف کا لوگ شکار رہے ہیں. اور انہی اثرات جو بجلی کی قیمتوں کے اثرات ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے پہلے چیف منسٹر صاحبہ نے جو 2 مہینے کا ریلیف دیا تھا، جس میں 54 ارب روپیہ جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں کو 14 روپے پر یونٹ کے حساب سے سبسڈی دی گئی تھی. اور اب جو ہے وہ سولر پروگرام جو ہے وہ مفت سولر پروگرام وہ شروع کیا گیا ہے. اس میں 2024-25 کے مالی سال میں اپنے بجٹ سے کوئی 10 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ رقم خرچ کی جائے گی، جس میں 1 لاکھ سولر پینلز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے. اور جو خاندان ماہانہ 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. 52,019 جو ہے سسٹم 550 واٹ کی جو صلاحیت کے ہوں گے وہ ان کو ملیں گے، اور 47,981 جو ہے وہ 1100 جو واٹ کے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے. 550 واٹ کا سسٹم جو ہے وہ ان صارفین کے لیے ہے جو 100 یونٹ استعمال کرتے ہیں. یہ پوری ایک کیلکولیشن ہوئی ہے سولر پینلز کے حوالے سے کہ جو 100 یونٹ استعمال کرتا ہے اس کی ضرورت کتنی ہے، اور اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اتنے واٹ کی اس کو سولر جو ہے وہ دیا جائے گا. تو 550 واٹ کا جو سسٹم ہے وہ 100 یونٹ کے لوگوں کے لیے کافی سفیشینٹ ہوگا. اور 1100 واٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو 101 سے لے کر 200 یونٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہوگا. صارفین جو ہے وہ اپنا شناختی کارڈ 8800-8800 کے اوپر جو ہے وہ بھیجیں گے، یا ایک ویب سائٹ ہے جو cmsolarscheme.punjab.gov.pk ہے، اس کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں. اور ان کے جو بلوں کا جو ڈیٹا ہے اس کی تصدیق وہ جو ہے بلنگ ریفرنس سے اور CNIC کے ساتھ کی جائے گی. اور اگر جو ہمیشہ سے CM صاحبہ کی الحمدللہ تمام تر اسکیمز میں ہوتا ہے کہ وہ چند لاکھ یا چند ہزار جو ہے وہ شروع کرتی ہیں جو صارفین کے لیے، اور وہ پھر لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، لاکھوں میں جو ہے وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں. تو اس میں اگر یہ زیادہ ہوگا تو بیلٹنگ کے ذریعے پھر شفاف انداز سے اس کو تقسیم کیا جائے گا. اور ہیلپ لائن بھی اس کے لیے قائم کر دی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. مریم نواز صاحبہ کی ڈکشنری جو ہے اس میں ایک ہی لفظ ہے، وہ ہے میرٹ. اور اس میرٹ کو جو ہے وہ کسی بھی جاننے والے کے لیے، کسی بھی اپنے کے لیے، کسی بھی جو ہے پارٹی کے لیے اس کو مخصوص نہیں کیا جاتا. اس وقت ان کے جتنے پروگرام ہیں وہ ادویات کے پروگرام ہیں، وہ ہیلتھ کلینکس ہیں، وہ بچوں کو لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں، ان کو اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں، اپنا گھر اپنی چھت ہے،
تمام اکراس دا بورڈ جتنے بھی ان کے اسکیمز ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ہے. اس کے اوپر کوئی پارٹی بازی نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ پی ٹی آئی کا وہ بندہ ہے تو اس کو ہم نے یہ نہیں دینا. ٹریکٹر اسکیم جو ہے اس پہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو جو گھریلو صارفین ہیں جن کا ماہانہ استعمال 0 سے 200 یونٹ تک ہے اور ان کی منظور شدہ لوڈ جو ہے وہ 2 کلو کے قریب ہوگا. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو سب سے زیادہ یاد رکھنے والی بات ہے وہ ہے 88008800. اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرایا جا سکتا ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ انلیجیبلٹی بھی بتا دوں, پھر اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ رپورٹیں یہ چلتی ہیں کہ وہ جی وہ فلانے کو جو ہے وہ نکال دیا, اس کے اندر نہیں ہے. تو ظاہر ہے ہر اسکیم کو جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے اس کے لیے ایلیجیبل کرائٹیریا اور انلیجیبلٹی جو ہے دونوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اب اس میں جو صارفین اس کے اندر استفادہ نہیں حاصل کر سکیں گے وہ ہے جن کا میٹر خراب ہے اور جناب نے کوئی تارا شارہ جوڑ کے کوئی دوسرا انتظام کیا ہوا ہے, وہ اس سے استفادہ نہیں حاصل کر سکیں گے. جو بجلی چوری کرتے ہیں ان کے لیے یہ اسکیم نہیں ہے. جن کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ بہت سارے میٹر لگے ہوئے ہیں اور بیسکلی ان کا لوڈ زیادہ ہے, لیکن وہ اب آپ کو 200 لوڈ تک اگر پلے کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے. جن کا ڈیفالٹ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے. سو یہ ان عام غریب لوگوں کے لیے ہے کہ جو بل بھی ادا کرتے ہیں لیکن ان بلوں سے ان کو بہت تکلیف ہے, اس کو ریلیف دینے کے لیے یہ سولر پروگرام جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. دوسرا اس سے ریلیٹڈ پروگرام وہ سولرائزیشن ہے آف دا ٹیوب ویلز. جو ہمارے کسان بھائی ہیں جو ٹیوب ویلز کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے موسٹلی ڈیزل سے چلتے ہیں اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ بھی یقیناً بہت ساری عالمی قیمت کے حوالے سے ان کا ایک سرج اس کے اندر آیا تھا. بٹ اب اس کو بھی اور بجلی کی کھپت کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے یہ سولرائزیشن آف ٹیوبلز جو ہے یہ سی ایم صاحبہ کا اگلا پروگرام ہے, جس کے لیے 8000 بجلی اور ڈیزل سے چلنے والے جو ٹیوبلز ہیں ان کو سولر سسٹم پہ شفٹ کیا جائے گا. اگر وہ ڈیزل پہ چلتے ہیں تب بھی, اگر پیٹرول پہ چلتے ہیں تب بھی 8000 پہلے مرحلے میں ٹیوبلز کو سولرائز کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں ہم, جس میں وزیر اعلیٰ صاحبہ نے 2.5 ارب روپے جو ہے اس مد میں رکھے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ اس سے بھی بہت بہتری آئے گی. دوسری اور تیسری اہم بات جو ہے وہ ہے شرمپ فارمنگ کے حوالے سے. چیف منسٹر صاحبہ نے یہ شرمپ فارمنگ کے حوالے سے یہ ہمیشہ بہت ساری حکومتوں میں شرمپ فارمنگ کی بات ضرور کی جاتی رہی, اس کو انیشیٹو کے طور پہ سنایا اور بتایا ضرور گیا, لیکن کبھی بھی شرمپ فارمنگ کا تجربہ پنجاب کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا تھا. اور مجھے بہت بہت خوشی ہے یہ آپ کو بتاتے ہوئے کہ مظفر گڑھ میں جو پائلٹ پروجیکٹ تھا 120 ٹن جو جھینگے ہیں ان کی پیداوار کو الحمدللہ کامیابی سے مکمل کیا گیا ہے, بلکہ اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا گیا ہے. اور یہ جو ہے اس کے بعد اب انشاءاللہ جو جنوبی پنجاب ہے خاص طور پر یہ شرمپ فارمنگ کے حوالے سے ایک ہب بننے جا رہا ہے جھینگے کی فارمنگ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے. مظفر گڑھ میں کھارا پانی آپ کو پتہ ہے جو ہوتا ہے, کھارے پانی کی ناقابل کاشت زمین کا جو ہے وہ چوز کی گئی تھی اور اس میں جو ہے وہ 100 ایکڑ کے اوپر یہ فارم جو ہے وہ لگایا گیا تھا. چیف منسٹر صاحبہ نے وہاں کا وزٹ بھی کیا تھا اور اس کو جو ہے وہ پہلی ہارویسٹ کر کے اس کو مکمل کر لیا گیا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 25 مئی کو جو ہے یہ ماہرین کو بلا کر اس کی جو ہے فیزیبلٹی تیار کی گئی تھی اور 25 مئی سے آج جنوری ہے, بائی دا وے دسمبر میں اس کی ہارویسٹ مکمل کر لی گئی ہے. تو یہ چند مہینوں کے اندر جو ہے یہ سال میں 2 دفعہ کم از کم جو ہے یہ آپ کو پیداوار دے سکتے ہیں. سو اس کو بھی جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے. اب اس کے اندر جو اگلی 104 دن جو ہے اس کے اندر 120 میٹرک ٹن جھینگے جو ہے ان کی پیداوار کا حصول اور ایکسپورٹ کوالٹی جو ہے وہ میک شور کی گئی ہے اور اس کے اوپر ویتنام, اردن, یو اے ای اور چائنا کو جو ہے یہ جھینگے الحمدللہ بھجوائے گئے ہیں. اور اب ایک بہت بڑا پروگرام اس کے حوالے سے جو ہے وہ آ رہا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, جس میں نجی شعبہ جو ہے اس کو اس کے اندر دعوت دی جا رہی ہے اور اس کے لیے 48,000 ایکڑ سرکاری زمین کی نشاندہی کی گئی ہے. جو زمین گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ نجی شعبے کو جو ہے وہ دے گی
اور اس کے اوپر نجی شعبہ جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے جو شرم فارمز ہیں وہ بنا کر ایک شرم کی جو پیداوار ہے اس کو میک شور کرے گا. اس میں زمین کے ساتھ ساتھ مالی معاونت جو ہے، جو قرضہ ہے، آسان قرضہ وہ بھی، بلا سود قرضہ وہ بھی، اور ساتھ ساتھ غیر ملکی ماہرین جو ہیں ان کی خدمات بھی ان سب کو دی جائیں گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ایک جب میں نے پچھلی دفعہ سال کے اینڈ پہ آپ سے بات کی تھی تو آپ نے مجھے سب نے پوچھا کہ جی اگلے سال آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ وہ اگلے سال کے پہلے 2 اور 3 مہینے کا وہ پروگرامز ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ امپلیمنٹ ہوتا اور اس کو جو ہے وہ پنجاب کے عوام کو اس سے مستفید ہوتا ہوا وہ دیکھیں گے. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے پنجاب کی ساری کامیابیاں بتا دی، کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پھر آپ نے سیاسی بات کرنی ہے اور وہ چلے گی اور یہ بات پیچھے رہ جائے گی. ہاں جی. تو ایک تو 19 تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے حملے کیے تھے پاک فوج کے اوپر، ان کو آرمی چیف نے وہاں کی عدالتوں نے ریلیف دے دیا ہے، اور دوسرے مذاکرات بھی چل رہے ہیں وفاق کے اندر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ریلیف دینے کے لیے اور عمران خان کو ریلیف دینے کی طرف معاملہ جا رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہے، میں نے ہمیشہ آپ کو یاد ہے میں نے جب بھی بات کی ہے میں نے کہا کہ مجھے ان بچوں سے بہت ہمدردی ہے جو بچے انتشار اور فساد کا ایندھن بنے اور انہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کی. لیکن ایک طرف آپ معافی نامہ لکھ کے دیتے ہیں، آپ کے والدین جو ہے وہ گڑ گڑاتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کا خدا کا واسطہ اور ترلے ملتے کرتے ہیں. دوسری طرف باہر نکل کر جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، میں نے کچھ کلپس دیکھے جو لڑکے باہر نکلے تھے اور ان کا وہی جذبہ ہے 9 مئی دوبارہ دہرانے کے لیے اگلے تیار ہیں. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا ان کو کسی رعایت کا ان کو مستحق ہونا چاہیے یا نہیں؟ بہت بڑا سوال ہے. یہ سوچا جانا چاہیے کہ اگر اب بھی وہ 9 مئی جیسے فساد دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہے تو معافی کس چیز کی؟ ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. دوسری طرف KPK کے CM ہاؤس کے اندر باقاعدہ ان بلوائیوں کو، ان فسادیوں کے اعزاز میں تقریب ہوتی ہے اور تقریب ہو کر ان کو ہلا شری دی جاتی ہے کہ شاباش، ویری گڈ، بڑا کارنامہ سر انجام دے کے آئے ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے اقدامات کے ساتھ اب اگلے آنے والے دنوں میں اگر کسی کے لیے کوئی ریلیف بنتا تھا، اگر کوئی بچے، ان کے والدین اگر اپنے کسی ریلیف کے مستحق ہوتے تھے تو مجھے لگتا ہے ان کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. اور ان کو یہ بات جو ہے یہ باقاعدہ طور پر وہ مزے کی بات ہے، ایک ٹک ٹاکر خاتون ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، وہ بالوں میں ایکشن مار رہی یوں کر کے، ساتھ وہ کھڑا ہو کے ایک لڑکا جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے. اور میں سوچ یہ رہی تھی کہ جہاں جس ملک کی، جس ریاست کے جو ہے وہ عالم یہ ہو کہ جو بلوائی ہیں وہ نہ صرف آپ کو جو ہے وہ دندناتے ہوئے دکھیں، دوبارہ دھمکیاں دیتے ہوئے دکھیں، کیا اس جیسی جماعت اور اس کے لیڈر کے لیے کوئی رعایت ہونی چاہیے یا نہ ہونی چاہیے؟ چونکہ یہ رعایت جو ہے یہ پاک فوج کی طرف سے آئی ہے، میرا خیال ہے ان کو بھی اس کے اوپر دوبارہ سوچنا پڑے گا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو سولر سسٹم آپ لے کر آئے تحریک انصاف کے جو قائد ہیں جو بانی PTI ہیں، آپ سمجھتے کہ ملٹری کورٹ سے ان کو معافی مل جائے گی اگر وہ آئندہ ایسے کام کرنے سے جو ہے توبہ کر لیں؟ کہاں ہوئی توبہ؟ مجھے بتائیں، کسی نے کبھی معذرت کی ہے؟ ایون معافی اس کو ملتی ہے جو معافی مانگ رہا ہو، اس نے معذرت کی ہے، کبھی وہ نادم ہوا ہے، کبھی وہ شرمندہ ہوا ہے اپنے اعمال پہ؟ نہیں، وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس نے بڑے بڑے گناہ دنیا میں زندگی میں کیے ہیں، وہ کبھی کسی پہ شرمندہ نہیں ہوتا. اور اگر جو ہے وہ اس طرح کے بلوائی لیے اگر ایک مطلب ریلیف ملے گا تو پھر I'm sorry، پھر 9 مئی اس ملک میں بار بار ہوگا، یہ آپ دیکھیں گے. ایک تو جس طرح آپ نے ملٹری کورٹ سے معاملے کے اوپر کہا، الزام یہ ہے کہ ان لوگوں جو خاص کر کورٹ لکھپت جیل کے اندر تھے ان کے وکالت نامے سائن نہیں ہونے دیے گئے تاکہ وہ عدالتوں میں نہ جا سکیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی آئی ہے، کیا باقاعدہ ان کے وکالت نامے سائن نہیں ہونے دیے گئے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے، میں باری باری بات PTI والے جھوٹ بہت بولتے ہیں بھائی، وہ تو مطلب وہ نا بڑی آسانی سے کہہ دیں گے کہ کوا سفید ہوتا ہے، پھر آپ سب لوگوں نے کہنا کوا سفید ہوتا ہے. سو ان کو تو اتنا بلیٹنٹلی پکا منہ بنا کے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے بھی ہیں. سو وہ کیا کہتے ہیں، مطلب جب تک